وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نور سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اعمال یا ان کا جو نظریہ ہے وہ عام لوگوں سے کچھ ہٹ کے ہوتا ہے۔ ان کو ہم چاہے اولیاء اللہ کہیں، اللہ کے ولی کہیں، متقین کہیں، ہدایت یافتہ کہیں، مومن کہیں، کوئی بھی نام لیں، لیکن ان سب کے جو اعمال ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اصل میں دین اور دنیا میں خود کی کامیابی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کامیاب ہونے کے لیے وہ اس طرح اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تاکہ کبھی بھی کسی کی جو عزت نفس ہے اس پہ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی ایسا ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ کے نور سے دیکھنا کوئی مذاق نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے دوستوں کو چنتا ہے، اور جب وہ دوست اللہ کے دوست چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو ایک ایسی ذمہ داریوں میں لگا دیتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے عمل کے ساتھ، صرف لفظوں کے ساتھ نہیں، وہ اپنے کردار اور عمل کے ساتھ جب وہ کام کرتے ہیں، جب ان کا کردار ایسا ہوتا ہے تو لوگ خود بخود ان سے متاثر ہو کے ان کو فالو کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ہم نے جب ہسٹری پڑھی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں، تو ان میں جو ہمارے جو بھی پروفٹس گزرے ہیں، ان سب پروفٹس نے صرف بولا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ تو عمل کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان صرف کسی کو نصیحت ہی کرتا رہے، صرف کہتا رہے کہ ایسا کرو یہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ صحیح اور غلط ہر کسی کو معلوم ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہر جمعہ پہ مولوی حضرات جب منبر پہ بیٹھ کے وائز کرتے ہیں تو وہ جو وائز ہوتا ہے اس میں قرآن بھی بتاتے ہیں، احادیث بھی بتاتے ہیں، اولیاء اکرام کے مختلف قسم کے واقعات بھی بتاتے ہیں، کرامات بھی بتاتے ہیں، سب کچھ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہر ہفتے گلی گلی محلے محلے میں یہ وائز ہوتا ہے، لیکن انسان آج بھی مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ آخر وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو ریاست مدینہ کا تو بالکل صحیح طریقے سے علم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو کچھ حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت دی وہ یہ دی کہ ان کا جو کردار تھا وہ اتنا عظیم کردار تھا کہ عرب جیسے ایسا علاقہ جہاں پہ ایک جانور پہ 2 سال لڑائیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ دفن کر دیتے تھے، جہالت بہت اپنی یہ سمجھیں کہ عروج پہ تھی، اور وہاں اندھیرے میں ایک شخص اپنے کردار کے ذریعے صادق اور امین کہلا کے ایک ایسی ریاست قائم کی جو آج تک 1400 برس گزر گئے، لیکن آج تک وہ ایک ہسٹری میں رول ماڈل کے طور پہ اس کو جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ آج تک ایسا کوئی ریاست نہیں بنی۔ تو وہ ساری ریاست یا وہ جو کچھ حاصلات کیا جو کچھ ہوا، وہ سب کچھ صرف اور صرف کردار پہ، اتنا خوبصورت کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ کردار کے ذریعے ہی انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات کی کہانیاں ہیں۔ اسلام کے نام پہ ضرور لوگوں نے انوینشنز کی ہیں،
فتوحات حاصل کی ہیں، بالکل اس چیز سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن اصل جو اسلام ہے وہ کردار میں ہے، عمل سے۔ تو وہ یہ لوگ ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ بالکل موجود ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے دلوں میں، ان کی نظروں میں، ان کے سینسز میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے، اور وہ نور جب ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل میں، تو پھر معاشرہ ان لوگوں کو ماننا شروع کرتا ہے، کیونکہ ان کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ بھی ایسا الزام دینا بڑا مشکل ہے۔ تو اسلام نام ہے عمل کا، ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ غیر مسلم جب ہمیں دیکھیں، جیسے لیو ٹالسٹائے نے کہا کہ مجھے اپنا دین نہ سکھاؤ، مجھے اپنے عمل سے اپنا دین دکھاؤ۔ کیا کمال کی بات اس نے کی کہ مجھے وائز کر کے یہ نہ بتاؤ کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ تو ہولی بکس بھرے پڑے ہیں، ایسے اخلاقی کتاب بھرے پڑے ہیں جو اخلاقی تعلیم دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا، ویسا کرنے سے وہ ہوگا۔ اپنا دین سکھانے سے بہتر یہ نہیں کہ تم اپنا دین اپنے کردار میں لے کے آؤ، تب جا کے میں مانوں گا۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے، چاہے کوئی بھی گزرا ہو، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ جو سارے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں ہسٹری میں، کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو، لیکن انہوں نے اصل کامیابی کیسے حاصل کی؟ کردار کے ساتھ۔ ان کا کردار عظیم تھا، انہوں نے ایسا کردار نبھایا جو ان کو سمجھ میں آیا، صحیح ہے وہ کر کے دکھایا، جو غلط تھا وہ خود کو روک کے دکھایا۔ ایسا نہیں کہ آج کل کے ملا حضرات جو ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے نور سے دیکھیں دنیا کو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے دین کو سمجھنا پڑے گا۔ جب آپ دین، شریعت کو سمجھیں گے، یہ ایک ایسا راستہ ہے، پہلے شریعت کو سمجھنا ہے، قانون کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو طریقت میں لے کے آنا ہے۔ طریقت کے بعد آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، اور حقیقت جیسے ہی معلوم ہوگی، معرفت الہی مل جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا روحانی راستہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ انسان کو عمل کرنا پڑے گا، عمل کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ اپنے کردار کو اچھا بناؤ، ایسا بناؤ کہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں، آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح بننا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔